الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کا حق۔ پڑوسی کے حق پر قرآن و حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف رشتہ داروں بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرتی تعلقات کو بھی سنوارتا ہے۔ انہی تعلقات میں پڑوسی بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کی اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام میں پڑوسی کا مقام کتنا بلند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی اذا سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ پھر فرمایا، جب شوربہ یعنی سالن بناؤ تو اس میں شوربہ یعنی پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے دو۔ مسلمان کا حق ہے کہ پڑوسی کی خوشی میں خوش ہو اور اس کے غم میں غم بانٹے۔ اسلام کا آغاز کرنا، اچھے الفاظ کہنا اور ہمیشہ بھلائی چاہنا پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی کے عیب ظاہر نہ کرنا بلکہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم اسے تکلیف نہ دیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے دکھ درد میں ساتھ ہوں، بھوک میں کھانا بانٹیں اور ہمیشہ خیر خواہی کریں۔ یہی حقیقی اسلامی معاشرت ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت وہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ جو پڑوسی ہوتا ہے، جو ہمسایہ ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار تو لیٹ پہنچتے ہیں، لیکن پڑوسی اسی وقت ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کریں، بہن بھائیوں کی طرح بن کے رہیں۔ کچھ ایک دوسرے سے خوب ہو جائے تو نظر انداز کریں، ناراضگی نہ رکھیں، اور جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں دینی چاہیے۔ جب انہیں تکلیف کے وقت ضرورت ہو تو ان کی تکلیف بانٹنی چاہیے۔ اگر وہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو ان کا ساتھ دیں، ان کو اس طرح محسوس کروائیں کہ جیسے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، جتنا آپ کا غم ہے اسی غم میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ان کو نہ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایسے بندے کی معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، کوئی معیار نہیں ہوتا کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، بندہ اپنے پڑوسی سے پہچانا جاتا ہے، بندہ اپنے ارد گرد والوں کے تعلقات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اگر نرم مزاج ہوگا، اگر کسی کو معاف کر دینے والا ہوگا، اگر کسی کا حق نہیں مارنے والا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ہماری تمام تر مشکلات و مصیبتوں کو حل فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ہمارے نافرمان بچوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا۔ اللہ مدینے پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حرم پاک کی حاضری نصیب فرما، آنا جانا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، فکر آخرت عطا فرما، میدان محشر کی شرمندگی سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔